رہی اس وقت میں اشرف لودھی صاحب سابق ناظم سندھ کے گھر پہ آیا ہوا ہوں، میں اور عابد قادری صاحب۔ کچھ عرصے پہلے ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا، اس میں حاضر نہیں دے پائے۔ فاتحہ خوانی بھی ایک مقصد ہے، اور اسی حوالے سے چونکہ یہاں آ چکے ہیں تو میں نے کہا کہ جو کہ میں نے پہلے بھی ایک اور انٹرویو کے موقع پہ کہا تھا کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی، خالیں، اے ٹی آئی کے تنازعات، ان تمام معاملات کے حوالے سے جو مختلف اس وقت کے جو لوگ ہیں جو اس وقت بھی الحمدللہ دنیا میں موجود ہیں، ان سے انٹرویوز لے جائیں، اس کی بنیاد پہ ایک تحریر مرتب کی جائے جو اے ٹی آئی کے اس وقت کے اور ویلفیئر وغیرہ کے سارے معاملات کی وضاحت کرے۔ اشرف لودھی صاحب سے اسی حوالے سے میں سوالات کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، محترم یہ بتائیں کہ یہ 1981 سپٹمبر کی بات ہے، صحیح ہے؟ اس وقت آپ انجمن طلبہ اسلام کراچی میں کس عہدے پہ فائز تھے؟ میں اس وقت انجمن طلبہ اسلام ضلع ویسٹ کا ناظم تھا، اور یہ قربانی کی کھالوں سے پہلے جو ہے ہماری کراچی کی سطح کی جو میٹنگ سوال تھی، کرتا ہوں اس حوالے سے۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، آپ اس وقت رکن تھے؟ میں اس وقت امین تھا۔ امین کیونکہ اس کا ناظم جو ہے وہ امین بھی ہو سکتا تھا، تو میں امین تھا۔ وہ دو جی جی اچھا، یہ بتائیں سر کہ اس وقت جب کہ یہ اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی قیام کا معاملہ اور سلسلہ جی جی چل رہا تھا، جی جی تو کیا سچویشن تھی جس کی وجہ سے اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کا قیام عمل میں لانا پڑا تھا؟ جی دیکھیے جی، اس وقت کی صورتحال جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی دو عوامل کار فرما تھے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہمارا جو ہے کراچی کی سطح پر کھالیں ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اور ہمارا کمپٹیٹر جو ہے اس زمانے میں جماعت اسلامی تھی۔ پہلے جماعت اسلامی بھی جماعت اسلامی کے نام سے کھالیں کرتی تھی، اور اہل سنت کی کھالیں جو ہے جماعت اہل سنت کے نام پر ہوا کرتی تھی۔ اس دوران میں 81 سے پہلے 1-2 سال پہلے ہی جماعت اسلامی نے الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک مستقل اور مکمل ادارہ قائم کر کے الخدمت کے نام سے انہوں نے جو ہے کھالوں کا اور دیگر فلاحی سرگرمیوں کا ایک مستقل شعبہ اور ادارہ قائم کر دیا، جبکہ ہم جماعت اہل سنت کے اس روایتی کام پر ہی کام کر رہے تھے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے ویلفیئر کے نام پر ایک بھرپور کام کر رہے تھے، جس میں مسجد گاڑی اور ڈسپینسریاں اور اس قسم کے شعبہ جات جو ہے فلاحی ادارے جو ہوتے تھے وہ کام نمایاں طور پر کراچی میں نظر آ رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں جماعت اہل سنت جو ہے وہ اپنا اسی روایتی کام پر، ہم اگر پورے سال میں جو ایک ہینڈ بل جو چھایا کر جو ہے قربانی کی کھالیں لینے جاتے تھے، تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جماعت اہل سنت کیا کرتی ہے، یہ تبلیغ دین کا کام کرتی ہے یا مسلک کی اشاعت کا کام کرتی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ یہ ترجمان اہل سنت شائع کرتی ہے، اور ربیع الاول میں جلوس اور نشتر پارک کا جو مرکزی جلسہ ہے وہ اس کا قیام عمل میں لاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کوئی قابل ذکر ایسے کام نہیں ہوتے تھے جو اس ہینڈ بل میں لکھے جا سکیں یا پبلک کو نظر آئیں۔ تو یہ ایک وہ لیکنگ تھی جو انجمن طلبہ اسلام کا کارکن ہر وقت محسوس کرتا تھا کہ جماعت اہل سنت جو ہے وہ کراچی کی سطح پر الخدمت کے مقابلے میں وہ فلاحی کام نہیں کر پا رہی جو اس کو کرنے چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ جماعت اہل سنت میں ہمارا اسٹیک جو ہے وہ ہم اس کی پالیسی میکنگ میں تو ہمارا کوئی عمل دخل تھا نہیں، ہم تو صرف بقرہ عید کی کھالوں کے جمع کرنے کی حد تک جماعت اہل سنت کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے، اس کے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ اس میں جماعت اہل سنت سے ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو ہے طلبہ کی فلاح و بہبود کے نام پر وہ ہمیں ایک خاص پرسنٹیج جو ہے ہماری جمع کی ہوئی کھالوں کا وہ ہمیں دے دیا کرتے تھے۔ تو ایک طرف یہ مسئلہ تھا کہ کارکن کا ذہن مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ ہم ویلفیئر کے حوالے سے یا اپنے لوگوں کے جو کھالیں جمع کر رہے ہیں وہ اس کو ہم وہ ڈیلیور جو کراچی کے عوام کے لیے کرنا چاہیے فلاحی کام وہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی۔ نمبر 2 یہ ہوا کہ اسی دوران میں جماعت اہل سنت کے یا اکابرین اہل سنت کراچی کے اندر اختلافات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔
پہلے جماعت اہل سنت کے 2 گروپ بنے، 72 کے نام سے پہلے سے نمبر کے نام سے پہلے سے موجود تھا کہ ایک 63 کے نام سے دوسرا گروپ وجود میں آ گیا. تو ہمارے ATI کے جو سینئرز تھے وہ کیونکہ 63 گروپ کے ساتھ ضرورتاً بھوپالی شہید وغیرہ کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھے، تو ہمیں بھی پھر کھالیں مجبوراً جماعت اہل سنت کے نام پر تو کی، لیکن اس کا نمبر رجسٹریشن دوسری یعنی کہ ایک مخالف جماعت کے نام پر جو ہے وہ ہم نے کھالیں کی. اب بعد میں وہاں بھی اختلافات ہو گئے. ایک سال ایسا بھی آیا کہ 63 سے بھی ہمارے بھوپالی صاحب اور اکابرین ATI کے جو ہے سینئرز کا، حنیف طیب صاحب، احمد شوقور صاحب یا حافظ تقی صاحب کی شکل میں جو ہمارے سینئرز جو سیاسی میدان میں بھوپالی صاحب کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، ان کے اختلافات ہو گئے. تو انہوں نے ایک سال جو ہے ورلڈ اسلامک مشن کے بینر کے تحت بھی کھالیں جمع کری، جو ہمیں بھی مجبوراً ان کے ساتھ مل کر ورلڈ اسلامک مشن کے بینر کے تحت ہم نے کھالیں جمع کی. یہ تسلسل کے ساتھ یہ 3 سالوں میں اس طرح کا جو کنفیوژن تھا، یہ کارکن کے لیے ATI کے کارکن کے ذہن پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے. انجمن طلباء اسلام جو کہ ملک گیر جماعت تھی، ملک کی سطح پر بھی اس کے حوالے سے سوالات ہو رہے تھے، کیونکہ یہ جو اختلافات یا جو گروہ بندی تھی وہ صرف کراچی کی سطح پر تھی، تو ملک کی سطح پر ایسا کوئی نہیں تھا. تو ایسے میں ہمارے کراچی کے انجمن طلباء اسلام کراچی کے ان رویوں کے بارے میں جو سوالات ہمیں مرکز میں یا دوسرے صوبوں سے، پنجاب سے بالخصوص جو سوالات ہمارے ساتھی کرتے تھے، تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس تسلی بخش نہیں تھا، اور ہمارے کارکنان کے بھی اذہان خراب ہو رہے تھے. اور اس دوران میں ایک مالی نقصان بھی یہ ہوا کہ ایک سال جو ہم نے دوسرے گروپ کے نام پر غالباً 63 کے لیے جو کھالیں کی تھی، اس میں جو ہمارا جو فلاحی جو پرسنٹیج ہمیں ملتا تھا، وہ بھی ہمیں اس گروپ بندی اور گروہ بندی کی ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں وہ تنظیمی کاغذی تھی اور عارضی تھی، اور وہ ختم ہو گئی، اور کوئی اس کا ذمہ دار بعد میں ہمیں دستیاب نہیں ہو سکا، اور نتیجتاً وہ پورا کا پورا اماؤنٹ ہی ہمارا جو ہے وہ فورفیٹ ہو گیا، ضائع ہو گیا. تو اس قسم کے نقصانات کو ہم نے ستمبر 81 کی بقرعید سے پہلے جو ہے اس پر جو ہے بڑی تفصیلی جو ہے کراچی کی سطح پر غالباً 3-4 روز ہمارے اجلاس جو ہیں وہ ہوتے رہے. 2 روز. تو اس میں جو ہے وہ غور کیا گیا. اب اس میں غور طلب بات یہ تھی کہ ہمیں اپنے آپ کو انجمن طلباء اسلام کے تشخص کو بچانے کے لیے اس کراچی کی ان گروہی اختلافات سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں کھالوں کا بھی ایک اماؤنٹ جو ہے ہمارے کارکنان اس وقت کراچی کے سطح پر قابل ذکر اماؤنٹ کھالوں کا کرتے تھے. ہمیں اس ایکٹیویٹی سے بھی باہر نہیں ہونا ہے، ورنہ ایک بہت بڑا لاس ہو جائے گا، اہل سنت کا بھی لاس ہوگا، انجمن طلباء اسلام کا بھی لاس ہوگا. تو اب یہ اس کا کیا کیا جائے؟ تو بات سامنے یہ آئی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے احمد بابا، منا فلانا اور عبد الرحیم نے اس پر جو ہے کافی ہوم ورک کیا ہوا تھا، کیونکہ کھالوں کے اس انتظامی اور مالی معاملات کو جماعت اہل سنت اور ان کو جو دیکھا کرتے تھے تو یہی ہمارے ساتھی دیکھتے تھے. تو انہوں نے ATI کراچی کی مجلس عاملہ کو جو پوری بریفنگ دی ہو، تو اس میں یہی تھا کہ ہمارے لیے اب ناگزیر ہے کہ ہم اس گروہ بندی سے اپنے آپ کو نکالیں، اور کوئی اب کھالیں بھی کرنا ہماری ضرورت ہے وہ بھی ہم کریں. اور اس طرح ہم تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا، 2 سوالات تھے کہ آیا ہم علیحدہ انجمن طلباء اسلام کے نام پر تو کھال کر نہیں سکتے، ہمیں کھال کرنے کے لیے لفظ اہل سنت جو ہے وہ بہرحال وہی ایک شناخت ہے کراچی کی کہ عوام اہل سنت سے کھالیں وصول کرنے کی، اس شناخت کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے. دوسرا سوال یہ تھا سب سے بڑا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے اکابرین ATI جو ہے، جو کہ اس وقت ضرورتاً بھوپالی صاحب کے ساتھ بھرپور طریقے سے کام کر رہے تھے، ان کی طرف سے فیڈ بیک یہ ہوا کہ وہ ان کا اصرار اسی پر تھا کہ آپ جو ہے جماعت سنت غالباً وہ 63 اس وقت ان کی طور پہ وہ کھال کر رہے تھے، آپ اسی کے ساتھ رہیں، اس میں رہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیں. تو ہم نے کہا ہم اب اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو اس پر ہمیں بتایا گیا کہ اس طرح آپ جو ہے
جے یو پی کی قیادت جو کہ بھوپالی صاحب یا شافی الحق اور ان کی ناراضگی مول لیں گے اور انجمن طلباء اسلام کو جو کہ جے یو پی کے اکابرین خاص طور پر شہید بنیادی طور پر اس وقت بھوپالی صاحب جے یو پی سے نکل چکے تھے 81 میں. حنیف طیب صاحب بیچ میں جھول رہے تھے اور وہ جے یو پی کی قیادت پہ نہ حنیف طیب صاحب کہیں موجود تھے اور نہ ہی بھوپالی صاحب میں. وہ استحکام پاکستان کونسل بنا کے الگ ہو چکے تھے. خیر چلے اب پہلے وہ لیکن بھوپالی صاحب بھی جماعت اہل سنت کے لیے کھالے کر رہے تھے کیونکہ اس کا جو مرکز بنا تھا اس سال کھالوں کا وہ بنیادی مسجد پر ہی مرکز تھا. بھوپالی صاحب نے بھی کھالے جمع کی تھی. اب وہ جے یو پی میں تھے یا نہیں تھے یہ خیر آپ نے کریکشن کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز یاد دلا دوں ریکال کر رہا ہوں. بنیادی طور پہ 79 کے وہ الیکشن جو ہوئے ہی نہیں جس کی بنیاد پہ جے یو پی کی تقسیم ہو گئی, ٹھیک ہے, اسی کا جو آؤٹ پٹ تھا وہ اس کے نتیجے میں جماعت اہل سنت بھی دھڑوں میں بیٹھ گئی تھی. بھوپالی صاحب وغیرہ ایک جماعت اہل سنت لے کے الگ ہو گئے تھے اور واضح طور پہ جو اناؤنس کیا جاتا تھا وہ تھا کہ جو پرانی جماعت اہل سنت کو پنجابی گروپ کہا جاتا تھا اور اس اہل سنت کو کراچی گروپ. اور بھوپالی صاحب بھی چونکہ پولیٹیکلی کراچی میں ڈومینیشن بہت رکھتے تھے, بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو پولیٹیکل ڈومینیشن تھا اس کے اندر جے یو پی کے ڈومینیشن میں نورانی میاں کے بعد سب سے بڑا نام بھوپالی صاحب کا تھا. تو بھوپالی صاحب جماعت اہل سنت کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے, مذہبی پاور اسی سائڈ پہ تھا, اور حنیف طیب صاحب انہی کے ساتھ خالے جمع کر رہے تھے. تو اب جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے تھے تو ہمارے سامنے حنیف بھائی کے حوالے سے فیڈ بیک جو اس اجلاس میں بتایا گیا, ان سے جو رسمی طور پہ مشاورت کی ہمارے دوستوں نے, تو انہوں نے اس تجویز پر کی ہماری بہت حوصلہ شکنی کی کہ آپ کوئی الگ سے کوئی فورم قائم نہ کریں, آپ بھوپالی صاحب یا ہماری مخالفت نہ کریں, ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. آپ کے الگ ہونے سے ہماری طاقت وہاں پر کمزور ہو جائے گی. وہاں ہماری جو پریزنس ہے حنیف بھائی کی, جو بھوپالی صاحب یا جے یو پی کی سطح پر یا استحکام پاکستان کونسل کی سطح پہ جو موجودگی ہے, اس کے پیچھے انجمن طلباء اسلام کا بھی ایک وزن ان کے بیک پر ہے. اور حنیف بھائی جو ہے وہاں پر رہ کر جو ہے انجمن طلباء اسلام کے مسائل اور معاملات کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں, تو وہ ان کو وہاں پر مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ اگر آپ ان سے مخالفت کریں گے تو کل کو وہ آپ کے کام کے لیے کس منہ سے ان کے پاس جائیں گے. بھوپالی صاحب کی اگر آپ اس طرح مخالفت کرتے ہیں تو بھوپالی صاحب سے حنیف بھائی جو ہے انجمن طلباء اسلام یا انجمن طلباء اسلام کے کسی کارکن کا انفرادی کا جو ملازمت اور اس طرح سے متعلق ہوتا ہے وہ کام ہم کیسے لے سکیں گے. تو آپ ایسا نہ کریں, یہ گریٹ لاس ہوگا اور وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم نے اس 2 دن کے میں ایک سوال پوچھوں, کیا واقعی میں جہاں تک میری نالج ہے مجھے یاد ہے حنیف طیب صاحب بے شک دل سے یہی چاہتے تھے, وہ کسی طرح سے انہوں نے یہ کنوینس کرنے کی کوشش کی, لیکن عملاً انہوں نے ہمیں باقاعدہ ورلڈ اسلامی مشن کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی تھی, یہ سوچ کے کہ ہم تو اس طرف جائیں گے نہیں, نیچرلی اور الگ تنظیمی نہ بنائے, اس طرف بھی بالآخر ہم نہیں جائیں گے, نیچرلی ہم. خیر مقصد یہ کہ یہ بات جو بات اصل بات کہنے کی وہ یہ ہے کہ اس مرحلے پر ہماری اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی یہ جو 2 اجلاس ہوئے, اس اجلاس کے موقع پر حنیف بھائی کی طرف سے اور احمد عبدالشکور صاحب بھی جو ہے وہ ان کا بھی یہ تھا کہ وہ بھی ہماری اس مشورے میں شریک نہیں تھے. ہم نے وہاں پر یہ فیصلہ کیا عابد کہ اگر احمد بھائی کو ہم آفر کریں گے کہ ہم آپ کو صدر بنانا چاہتے ہیں, اگر وہ نہیں بھی بنیں گے تو ہم کوئی بھی نام رکھ کر, کیونکہ اس وقت جو بھی کام کرنا تھا وہ کاغذی ہونا تھا, کوئی رجسٹریشن وغیرہ تو تھی نہیں, کیونکہ چند دن ہی باقی تھے, 15-20 دن پہلے یہ ہم سارا کچھ کر رہے تھے کہ ہمیں فوری طور پر جو ہے یہ فیصلہ کرنا ہے, اور فیصلہ کرنے کے بعد جو چیزیں کرنی ہے وہ کیا ہے, بینر چھپانے, ہینڈ بل چھپانے ہیں, رسیدیں چھپانی ہے, کیا سمجھے. ابھی کوئی صدر جنرل سیکریٹری کے نام کی کوئی وہ ایسا ایشو نہیں ہے, یہ سب ہوتا رہے گا بغیر صدر اور بغیر اس کے بھی جو ہے یہ تو, کیونکہ اصل تو ہم ہی ہوں گے, کھالیں جمع کر کے پیسے ہمارے پاس ہی آنے. وہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کا بھی کوئی ویلفیئر
پروگرام کا کوئی خاص خاکہ نہیں تھا. ابھی تو سر دست ہنگامی بنیادوں پر چند دن رہ گئے ہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا بینر یوز کرنا ہے. تو ہم نے اجرت کے اندر جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہم ایٹ اینی کاسٹ جو ہے چاہے احمد بھائی بھی اس کی مخالفت کریں, ہم نے اپنے اہل سنت ہمیں ہاں یہ ہوا کہ کھالے کرنے کے لیے ہمیں لفظ اہل سنت چاہیے صرف, اور ہمیں کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پرسنل کانٹیکٹ پر کھالے ہمیں ملتی ہیں. آئی ٹی آئی کا کارکن جو وہاں کام کر رہا ہے تو وہ اپنے گھر کے تو اس کے لیے جو ہے ہمیں لفظ اہل سنت چاہیے. تو اب جماعت اہل سنت کا لفظ بینر ہم استعمال نہیں کر سکتے ظاہر ہے, تو ممکن نہیں ہے. تو کہا کہ اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کے نام سر جو ہے تو لفظ اہل سنت اس میں نمایاں ہوگا, ویلفیئر سوسائٹی کو کوئی پڑھے گا ہی نہیں. اور اس طرح ہم کھالے اپنا جو مطلب مارکیٹ ہے اس کو ہم پوری طریقے سے کیپچر کر سکتے. تو یہ اس بنیاد پر یہ فیصلہ ہو گیا. اور برلاس چیمبر منا فلانا کا کوئی فلیٹ تھا کیا تھا اس کا کوئی ایک وہ بھی بھائی محمد علی صاحب کے گھر کو ہیڈ آفس اناؤنس کیا گیا. برلاس چیمبر کیا قاری صاحب کا گھر تھا آئی اے چندری کے روڈ پہ کوئی برلاس چیمبر نہیں, آئی اے چندری روڈ پہ نہیں تھا, یہ آرام باغ مسجد کے پاس سامنے تھا. اور منا فلانا کے جو فون نمبر تھا نا اس کو بطور فون نمبر دیا گیا. بس اس طرح تو وہ ساری مطلب ایک ہنگامی بنیادوں پر یہ چیزیں کر وہ کر لی گئی. مطلب احمد بھائی کو اور ان اکابرین کو بھی یہ جو تنظیمی ڈھانچہ ہے یہ بھی بعد میں تشکیل دیا گیا, کیا سمجھے. تو اس طریقے سے جو بات واضح اور تاریخی طور پر جو صائب ہے اور صحیح ہے وہ یہی ہے کہ اس اسٹیج پر جو ہے حنیف بھائی بھی جو ہے وہ یہ اتنا بڑا رسک بھوپالی صاحب کی مخالفت یا جب علماء اہل سنت کی مخالفت کو وہ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اور انہوں نے ہمیں نہ ہمیں حوصلہ افزائی کی ہماری طیب صاحب کی مخالفت کی ایک اور بھی وجہ تھی کہ چونکہ وہ جماعت اہل سنت بھوپالی سوالی یا کراچی گروپ کی خالے جمع کر رہے تھے. اگر اے ٹی آئی وہاں پہ خالے جمع نہیں کرتی تھی تو حنیف طیب صاحب کا خالے جمع کرنے کا فگر کافی ڈاؤن ہو جاتا. یہ میں نے کہا کہ اچھا سر آپ نے کہا کہ الخدمت وغیرہ ایک سیکنڈ بیرونی عوامل, صحیح بیرونی عوامل تو پچھلے 3-4 سال سے اس وقت کام کر رہے تھے, الخدمت کی کہانی چل رہی تھی, صحیح ہے, ٹھیک ہے. کبھی بھی اے ٹی آئی کے لوگوں نے کہ اس وقت ان پچھلے 3-4 سالوں میں کیوں نہیں سوچا کہ بھائی ہم بھی کوئی اپنی الگ آرگنائزیشن بنا لیں. یہ خیر دیکھو بات یہ کہ نہیں محمود اپنا یہ 81 میں یہ خیال کیوں آیا, اس سے پہلے کیوں نہیں خیال آیا؟ یہ دیکھو یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جی مسلمانوں پر جو مظالم جو ہو رہے تھے وہ 1857 سے ہو رہے تھے. پاکستان کا قیام 1947 میں کیوں آیا؟ او بھائی یہ ذہنی ارتقاء کا ایک عمل ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس اجلاس کے اندر آپ لوگوں نے صرف مالی اعتبار سے ہمیں بریفنگ دی کہ جی دیکھو جی یہ گریٹ لاس ہو رہا ہے, اتنے پیسے وہاں جماعت اہل سنت نے ہمارے ڈوب گئے, اتنے 1000 روپے جو بھی فگر تھا یہ فگروں کو اندر خالد انصاری اور اشرف لودھی کبھی نہیں گئے. ایسا ہی ہے نا, ہم نے کبھی کوئی میٹنگ نہیں کی کھالوں کے حوالے سے. ناظم کراچی ہوتے ہوئے بھی خالد انصاری نے کبھی کوئی ایسا میٹنگ ہم نے بھی نہیں کی. نہیں مطلب یہ کہ جو بھی میٹنگ سارے معاملہ ڈیل کرتے تھے کہ بھائی ضمیر وہ تو بہت پہلے کی بات ہے. نہیں 81 میں نہیں تھا. 81 میں تو بیچارہ غوثیہ اپنا غوثیہ پولٹری فارم میں جا کے میں آپ کو ریکال کرواتا ہوں. ملک سلطان کا مسئلہ اٹھنے سے پہلے تک بھائی جمیل بالکل صحیح ہے. تو یہ بات ہے 78-76. ایک منٹ یار میری بات پوری کر رہا ہوں. میں نے اتنی سکون سے سنتا کبھی. تو جس سال ہم نے ویلفیئر خالے جمع کری اس سے پچھلے سال تک کے معاملات بھائی جمیل نے ہی ڈیل کیے ہیں, صحیح ہے. اس کے جس سال پھر اس دوران جو ملک سلطان کی کہانی بنی تو یک جنبش قلم وہ بھائی جمیل, سال انصاری, شکیل, ان بہت سے لوگوں کو بیک کرنا پڑا, بیک کروا دیا گیا, ٹھیک ہے. اور ساری نئی جنریشن آ گئی, ٹھیک ہے. یہ نئی جنریشن پہلے بھی ایک تو یہ پہلی دفعہ با اختیار بنی, ان کے پاس ایک ویژن تھا, ٹھیک ہے. اس ویژن کے تحت اور بنیادی ویژن, ٹھیک ہے, آپ کا
آپ نے شاید ڈبل سائڈ پہ سوچا ہوا، ٹھیک ہے. میرا تو بنیادی ویژن یہ تھا کہ ہمارے بنیادی طور پہ 2 ویژن تھے. جو ایک بیرونی عوامل تھے نا اس کے حوالے سے بھی تھا، پہلے اندرونی عوامل. ہم کھڑے رہیں گے تو کچھ بیرونی تک جائیں گے نا. تو انٹرنل میٹر یہ تھا کہ اے ٹی آئی کو مالی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی اپنی کوئی ہے نا ویلفیئر آرگنائزیشن ہو. نمبر 2، اے ٹی آئی کے احباب جو ریٹائرمنٹ کے بعد بکھر جاتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ وہ لوگ کام کریں، وہ آگے بڑھیں. اور آگے یہ چونکہ اے ٹی آئی کے وہ سارے احباب ہوں گے، اسی بنیاد پہ وہ اے ٹی آئی کو بھی سپورٹ کریں گے اور اے ٹی آئی ان کو دے گی. اور یہ طے ہوا تھا کہ کھالوں میں سے. ابھی اس سے ایک چیز اور میں آپ کو یاد دلا دوں، ذوالفقار صدیقی صاحب ناظم تھے، یاد ہے آپ کو سر؟ وہ اس وقت نہیں تھے جب عبدالجبار صاحب، اس وقت نہیں تھے، بعد میں ناظم تھے. بعد ناظم کراچی. ہاں ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 85 یا 86 کی. ٹھیک ہے، ایک اور نشست ہوگی، اس میں بھی میں آپ سے بالکل ایک ڈیٹیل ہم بھائی بات کریں گے. یہ تو سمجھ لیں رسمی یا غیر رسمی، میں تو اس خدشے کے تحت اب جہاں جا رہا ہوں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. یہ لوگ پھر نہ جائیں بعد میں، مکر نہ جائیں، دونوں معاملات ہیں. اگر نہیں، ایک منٹ ایسے پتہ نہیں، بڑی اسٹریٹ بات کر رہا ہوں. اسٹریٹ نہیں، جو آپ اور ہم کہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد بات بھی تو پوری کرنے دیا کرو. جب اتنی پوری تقریر سنتا ہوں، آپ بھی تو پوری تھوڑی 2-4 جملے سن لو. مولانا 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 کہ جو شخص جو بات کہے نا تو یہ سمجھ لے ریکارڈ ہو رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس سے بھی بڑا معاملہ، بیسک معاملہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی احمد عبدالشکور، بھائی جمیل، ان جیسے کئی لوگ اب دنیا سے جا چکے. ان سے بڑا مصدقہ سادہ ثبوت معاملہ کوئی نہیں تھا. اب اس سے پہلے کہ ہماری آپ کی سانسیں بند ہو جائیں، تاریخ کا یہ قرض ہم چکا کے جائیں، کیونکہ یہ قرض اے ٹی آئی کے معاملے کے حوالے سے بنیادی طور پر اے ٹی آئی ہم سب کی بنیاد ہے، چاہے ویلفیئر ویلفیئر سوسائٹی کا کہیں المصطفیٰ سوسائٹی 4 جملے بولنے دو، کہیں پر قیام عمل میں نہیں آیا. قیام عمل میں آیا ہے انجمن اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کا. اور اس کو آگے بھی بڑھنے دو نا، مجھے بات کرنے دو. ایک منٹ سر، ایک منٹ بات نہیں، یہ ساری ریکارڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ طوالت بھی جو ہم نے کہیں ریلیز ٹی وی پہ تھوڑی ایڈٹ کریں گے. نہیں، ہم ایڈٹ بھی نہیں کریں گے، ہم ایز اٹ از رکھیں گے. ٹھیک ہے، ڈال دیں گے، اس کا بھی طریقہ ہے ہمارے پاس. صحیح ہے، ہم پورے طریقے میں ڈیجیٹل دنیا میں مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا، ہم ڈال دیں گے فیوچر میں یوٹیوب پہ، چاہو دیکھ لو، سن لو. ٹھیک ہے. بات یہ بھائی کہ ہمارے پاس پہلا یہ تھا کہ اے ٹی آئی زندہ اور کھڑی رہے گی تو آگے کوئی نکلے گا اور آگے کا کوئی ویژن کام کرے گا. اور اے ٹی آئی کی لائف لائن جو فنڈنگ ہے نا، اس کی جو آکسیجن لائن ہے نا، اس پہ ہمارے جو اکابرین جو تھے نا انہوں نے کبھی کام نہیں کیا، اور بعض اوقات اس پہ وہ پیر رکھ کے بھی کھڑے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، ابھی میں نام نہیں لے رہا، تاکہ اے ٹی آئی ہمیشہ آئی سی یو میں رہے. ہم اے ٹی آئی کو آئی سی یو سے نکالنا چاہتے تھے، نمبر 1. اچھا، دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تم میمنوں کا مالی معاملہ تھا، صحیح ہے. ٹھیک ہے، میں مہمان ہوں، جدی پوچھتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ. صحیح ہے. اس کے بھی پس منظر میں ایک بات اور بھی آپ کو یاد دلاؤں گا کہ چونکہ اس وقت فنڈ جمع کرنے میں سب سے زیادہ جو آگے رہتے تھے نا میں ہی ہوتا تھا. کراچی میں کوئی اور فرد نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، خازن بھی تھے کراچی کے. ہاں، میں کراچی کا خازن بھی تھا، لیکن کراچی کا خازن بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی فنڈنگ آج تک میرا ہے نا سلسلہ جاری ہے. تو اس فنڈ تو چونکہ یہ ریسورسز مہیا کرنا اپنے کندھے پہ ہم نے ذمہ داری لی ہوئی تھی. ہمیں پتا تھا کہ ریسورسز کے بغیر تنظیم کو چلانا ناممکن ہے. ٹھیک ہے نا، پیٹ میں کچھ جائے گا تو بولے گا نا بھائی. بابا فرید نے بھی کہا نا چھٹا رکن ہے روٹی، تو یہ ہماری روٹی ہے. تو اس کہانی پہ ہم لوگ گئے تھے اس سلسلے پہ. تیسرا آپ نے کہا نا تم میمن، ہم اس چیز پہ جو کہ ہم زیادہ تر اکثریت میمنوں کی تھی ہماری. صحیح ہے. اس کے باوجود یہ میمنزم کا دھبا نہ لگے تو آگے جا کے جو ویلفیئر کا پہلا صدر بنایا گیا تھا وہ شکیل احمد صدیقی صاحب کو بنایا گیا تھا کہ یہ میمنیت کا دھبا نہ لگے کہ سر میمن کو ہی آگے بڑھاتا ہے. پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی اپنے پاس بلا لیا ہے ہوائی حادثے میں. اس کے بعد احمد عبدالشکور صاحب صدر بنے تھے، وہ جو آج تک تھے، اور بالآخر وہ حنیف طیب صاحب کے ان کے معاملات سے مجبور ہو کے ریزائن دے کے باہر آ گئے تھے.
تو خیر نہیں، اس کے بعد دوسرا ہم نے نان نیمن میں تو عثمان نوری صاحب کو بھی جنرل سیکریٹری سر عثمان نوری صاحب ایک بات سنیں، عثمان نوری صاحب جب ATI کی صدارت سے فارغ ہوئے، یہ 79 کی بات ہے، 79 صحیح ٹھیک ہے، 79-80 کی بات ہے، وہ شاید تیسری دفعہ صدر بنا دیے گئے تھے. ان کے بعد انہوں نے ریزائن دیا تھا اور ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب کو قائم مقام صدر بنایا گیا تھا. نہیں، وہ اس کا ATI کا، ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ، اس کے بعد عثمان نوری صاحب کن وسعتوں میں گم ہو گئے تھے؟ عموماً ہم لوگ شاذ و نادر ان کے ملاقات کرتے تھے، یہ عملاً دوبارہ ظہور پذیر ہوئے 85 کے الیکشن کے قریب جا رہے. 81 میں تو چونکہ ابھی یہ صدارت سے فارغ ہوئے تھے تو کچھ اس کے حوالے سے بھی ایک واقعہ، اہم ترین واقعہ کہ حنیف طیب صاحب نے ہمیں اس کی فارمیشن سے روکنے کے لیے، وہ میں اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا. اب آپ آگے بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ ایک جو یہ تو ہوا قربانی کی خادم، یعنی کہ بقرعید سے 15 دن پہلے اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کا ہنگامی بنیادوں پہ قیام کا معاملہ. اس میں مطلب یہ کہ ہمارے جو بھی میں نے کہا کہ ہمارے جو سیاسی ATI کے رفقا تھے، ان کی ہمیں نہ صرف یہ کہ ان کی رہنمائی ہمیں حاصل نہیں تھی، بلکہ ان کی مخالفت کو بھی ہمیں مول لینا پڑا، ناراضگی کو بھی مول لینا پڑا. اور اس کا اظہار اس طرح ہوا کہ جب ہم، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے دن کھالے جمع کر کے جب ہم اپنے مرکز سے، یعنی کہ اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کے مرکز سے واپسی میں بنیادی مسجد کے مرکز جو کہ جماعت اہل سنت 63 کا تھا، وہاں حنیف بھائی اور بھوپالی صاحب وغیرہ سے عید ملنے کے لیے میں اور خالد علی انصاری واپسی میں آتے ہوئے وہاں رکے. تو وہاں ہمیں وہ گرم جوشی کا نہیں ملی، اور بڑے مطلب سرد مہری کے ساتھ جو ہے وہ عید ملے اور رسمی طور پہ ملے. اور انہوں نے ہمارے اس رویے کو، ہمارے اس اقدام کو تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا. خیر ایک میں ضمن سوال کر رہا ہوں، ایک تو بھوپالی صاحب وغیرہ یہ لوگ تھے، کیا حنیف طیب صاحب کی رویہ اس وقت یہی تھا، مطلب سرد رویہ تھا؟ مطلب حنیف بھائی تو اپنے معاملات کے رویوں کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت ہی بڑے، مطلب یہ کہ ریزرو، اور اپنے تاثرات جو ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ، اور بہت زیادہ مطلب سرد مہری نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ گرم جوشی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی. تو خیر ہم نے اس چیز کو ہم محسوس بھی کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس میں ان کی منشا اور ان کا انپٹ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں تھا. اور یہ جو بھی فیصلہ تھا یہ انجمن طلباء اسلام کراچی کی قیادت نے اپنی کیپیسٹی کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا. اور خدا کا شکر ہے ہم نے بہت بڑا رسک لیا تھا. اس وقت ہم نے اپنی مطلب ایک نوعمر قیادت نے اتنا بڑا فیصلہ جو کیا تھا، یہ وقت نے، حالات نے بعد میں جو ہے، شکر ہے خدا کا کہ ہمیں سرخرو کیا، ورنہ اس کا جو ہے اس کے منفی اثرات بھی جو ہے وہ مرتب ہو کر سامنے آ سکتے تھے، آتے. مثلاً کیا ہوا کہ ظہور اعظم بھوپالی شہید جو ہیں غالباً اسی 82 میں ان کی شہادت ہوئی ہے، 83 میں، تو ان کی شہادت جو ہے وہ فوراً ہو گئی. تو وہ 2 سال بعد کوئی لمبا عرصہ ایسا نہیں رہا کہ بھوپالی صاحب، خیر ان کا بھی ایک بڑا پن تھا کہ ہمارے ریلیشن شپ اتنے زیادہ بعد میں کوئی خراب نہیں رہے، بھوپالی صاحب ہوں یا حنیف بھائی نہیں، ریلیشن شپ بہت اچھی رہی. تو اور ہم اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کو اسی طریقے سے جو ہے چلاتے رہے. جیسے شکیل صدیقی صاحب کو، جو کہ بالکل ہی غیر فعال شخصیت تھے، اور انہوں نے اہل سنت ویلفیئر بلا مبالغہ جو ہے وہ ایک کاغذی صدر تھے. اور اس وقت تک اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی بھی ایک کاغذی تنظیم تھی. اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس موقع کی کھالوں کو، ایونٹ کو یا اس اماؤنٹ کو ایک پریزرو کرنا تھا. بعد میں پھر اس کی بچار شروع ہوئی کہ جی اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کس قسم کے کام کرے، جس میں پھر مدارس کا جو شعبہ تھا جو بنس روڈ سے شروع ہوا. کیا نہیں میں آپ کو یاد دلا دوں. چلیں ضمن ایک سوال میں اور کر رہا ہوں. پہلی بات تو دیکھیں میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں، بھوپالی صاحب سے
اس بقرہ عید جس میں اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی نے پہلی دفعہ خالی جمع کی نا، میں اور ڈاکٹر عبدالرحیم ملنے گئے، صحیح ہے، وہ فق کے دفتر پہ بیٹھتے تھے، اصولاً ہم حنیف طیب سے ملنے گئے، بھوپالی صاحب بھی وہاں موجود تھے، تو بھوپالی صاحب اور ہم لوگ بہرحال جب سیڑھیاں، حنیف طیب تو نہیں ملے تھے، بھوپالی صاحب کے ساتھ ہم سیڑھیاں جب اتر رہے تھے تو آپ کہہ رہے ہیں نا مالی معاملہ جیسے میمنیت والا تھا، یہ مالی معاملہ کتنا اہم تھا، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو میں جملے بول رہا ہوں اس کی تصدیق اگر عبدالرحیم صاحب کو یاد ہوگی تو وہ بھی کر دیں گے، نہیں تو بہرحال میں یہ اس شخصیت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جو شہید ہیں، اور شہید کے حوالے سے میں کوئی دو نمبری نہیں کروں گا، صحیح ہے نا، اور میرے حساب سے کراچی میں محسن بالکل اہل سنت کے اصلی محسن وہی تھے، صحیح ہے، آج جتنے دارالعلوم پلاٹ وغیرہ بہت کچھ ان کے حوالے سے، انہوں نے سیڑھیاں اترتے ہوئے مجھے اور عبدالرحیم، میں خازن تھا، عبدالرحیم اس جنرل سیکرٹری، کہ میاں چلا لو گے ATI 19,000 روپے میں، کیوں کہ 62,000 روپے کی خالی ہوئی تھی، مالی معاملہ کتنا اہم تھا کہ فیگر تک ان کو یاد تھے اور پتہ تھے کہ 62,000 روپے کی خالی جمع ہوئی، اس کا 40% تقریباً 19,000 روپے بنتا تھا، کچھ اماؤنٹ 19,000 روپے بنتا تھا، انہوں نے کہا چلا دو گے ATI 19,000 روپے میں، تو جس پہ میں نے اور عبدالرحیم نے، انہوں نے یا میں نے کسی نے مشترک طور نے جواب دیا کہ سر محترم ہم نہیں چلاتے، ATI اللہ چلاتا ہے، 19,000 میں بھی وہی چلوا دے گا، اور انتہائی ایک اور میں ضمن یاد دلا دوں آپ کو، یہ آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ اس کی تصدیق بھی کریں گے، آپ کو یاد ہوگا اس وقت ATI کراچی کے بعد کوئی پیسہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یا تھوڑی بہت جو فنڈنگ ہم جمع کر رہے تھے وہ تھی، سیکنڈ اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی ظاہر نوزائیدہ تھی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے کھالے جمع کرنے کے سارے اخراجات وغیرہ معاملہ میں نے عبدالرحیم نے اور مناف علانہ وغیرہ نہیں مینیج کیے تھے، بعد میں ٹھیک ہے کھالے جمع کوئی اس میں سے میں نہ کر دیے، سارا کچھ ہو گیا، صحیح ہے، اور انتہائی ایمانداری سے ہم نے وہ 40% حصہ اپنے پاس رکھا اور بقیہ اماؤنٹ ویلفیئر والوں کے حوالے کر دیا۔ اچھا، بنیادی طور پہ شکیل صدیقی صاحب بالکل آپ درست کرتے ہیں کہ وہ اتنے متحرک ثابت نہیں ہو رہے تھے، اس وقت ان کو شاید اگر میں غلطی نہیں رہا تو کچھ دل کا عارضہ وغیرہ کوئی معاملات دیتے ہیں ان کے، آؤٹ اسٹیشن پوسٹنگ تھی میرے خیال کراچی میں، ان کی پوسٹنگ بھی ٹھٹا سیمنٹ میں تھے، نہیں پارک لینڈ میں کام کر رہے تھے، صحیح ہے، وہ کراچی کی، اچھا ٹھیک ہے، اور میں ان سے جا کے ہر مہینے 50 روپے لیتا بھی تھا، میں شاید آخری فرد دوں گا جو ان سے اتنے رابطے میں رہا تھا۔ تو بنیادی طور پہ متحرک ترین اس سارے معاملات میں اگر کوئی شخص تھا تو وہ تھے احمد عبدالشکور صاحب، ان سارے معاملات کو ڈیل کرنا، اور مختلف قسم کے 40,000 میں آدمی کیا پروجیکٹ سوچ سکتا ہے کہ بھائی کبھی فوٹو اسٹیٹ مشین لگا کے اس سے انکم کر لی جائے یا فلاں کر لیا جائے، اور ابتدائی طور پہ اکا دکا مدرسے، اور اصولاً جو صحیح معنوں میں کام جس کو ویلفیئر کا کہہ رہے ہیں وہ کام اسٹارٹ ہوا ملیر میں، وہاں کلینک بھی بنی، وہاں میت گاڑی بھی لی گئی تھی، تو یہ سب کچھ، اور راؤ قدر منیر صاحب سے ہم لوگ بات چیت کر کے آئے ہیں، انہوں نے ساری چیزوں کو حوالہ دیا۔ اب میں آتا ہوں کہ اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی سے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا سفر کیوں کرتا ہے ہوا، جی تو معاملہ یہ ہوا کہ 81-82 میں یہ سمجھ لیے 81 میں اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی بنی، 82-83 میں بھوپالی صاحب کی شہادت ہو گئی، اور اس 85 میں الیکشن کے ذریعے نظام مصطفیٰ گروپ جو ہے وہ 85 میں وہ جو ہے کامیاب ہوا۔ جی سر، میں پھر آپ کو یاد ریکال کروا دوں، آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ بات یہ بھائی کہ پہلی کھالیں جمع ہوئی احمد عبدالشکور صاحب کے کزن کے گھر کے نیچے، ہم نے اسٹال مین مرکزی اسٹال لگایا، اس وقت ٹیلی فون لائن کا، دوسرا اسٹال لگا مرکزی کیمپ کا مناف علانہ صاحب کے گھر کے نیچے۔ تیسری بقرہ عید جو آئی، یعنی اصولاً عملاً دیکھا جائے تو 2.25 سال ہوئے تھے ویلفیئر کو بنے ہوئے، تیسری بقرہ عید جو 83 میں آئی، 81 کے بعد 82 میں، 82 کے بعد 83 میں جو تیسری بقرہ عید آئی، اس وقت بھوپالی صاحب شہید کیے جا چکے تھے، اور یہ تیسرا اسٹال میرے گھر کے نیچے لگا تھا، میرے گھر کی سے ٹیلی فون لائن اتری تھی، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو اب آپ یہ بتائیں، ایک منٹ میں آپ کو بتا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ چونکہ اب بھوپالی صاحب جا چکے، JUP سے حنیف طیب صاحب کے معاملہ سب ختم ہو گئے، بنیادی طور پہ وہ سیاسی یتیم ہو چکے، ٹھیک ہے نا، 63 تو وجود ہی عدم وجود رہے ہو گیا، صحیح ہے،
اور باقی اب حنیف طیب صاحب کے پاس کوئی ذریعہ نہیں بچا، تو بہرحال وہ بطور سیاسی یتیم انہوں نے یہاں پہ انٹری دی، باوجود اس کے کہ اس سے پہلے وہ بہت شدت سے اہل سنت ویلفیئر، بے شک انہوں نے چند جگہوں سے کھالیں جمع کرنے میں تعاون کیا، لیکن عملاً وہ ہمیں اس کی فارمیشن سے بہت شدت سے روکتے رہے تھے۔ تو اب اس طریقے سے یہ 83-84 تک اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی ہی جو ہے وہ کے نام سے کام کرتی رہی۔ حنیف بھائی کی نظام مصطفیٰ گروپ کی کامیابی 85 میں اور پھر وزارت میں آنے کے فوراً بعد جو ہے پہلی ضرورت جو ہے وہ حنیف بھائی نے اس چیز کو محسوس کیا کہ فنڈ ریزنگ کا ایک ذریعے کے طور پہ مجلے جو ہیں وہ شائع کرنے کی ایک مجلہ کمیٹی، امتیاز قادری، احمد باوا اور ذوالفقار صدیقی وغیرہ، ان پر مشتمل کہ آپ لوگ جو ہے فوری طور پر مختلف ان غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، اعلیٰ حضرت کے یا جان رحمت کے نام سے، اس طرح کے نام سے جو ہے مجلے شائع کریں۔ تو اس میں میں مختلف اداروں، سرکاری اداروں سے اور پرائیویٹ سے اشتہارات کی شکل میں مدد کروں۔ اب وہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ وہاں پر اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کے لیٹر ہیڈ کو استعمال کرنے سے جو ہے وہ فرقہ واریت کا ایک تاثر تھا ملتا ہے، تو وہاں اس ضرورت کے تحت جو ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے لیٹر ہیڈ چھپا لیے گئے۔ ایک کاغذی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جس کی کوئی تنظیمی شکل نہیں تھی وہ قائم کر دی گئی، اور وہ صرف جو ہے وہ مجلوں کے اشتہارات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور بعد میں یوں کہہ لیجیے کہ سرکاری سطح پر جو ضرورت تھی، مطلب پلاٹ جب لینا پڑا، پلاٹ کے لیے جو اپلیکیشن دی گئی تو وہ بھی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے دی گئی۔ ایک منٹ سے میں نام بتا دوں، یہ المصطفیٰ نام لانے کی جو بنیادی وجہ تھی، تو ان ساری چیزوں میں بہت متحرک ہے، ٹھیک ہے نا۔ بنیادی طور پہ یہ نام لانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب وغیرہ پنجاب میں جو میڈیکل کیمپ لگاتے تھے وہ المصطفیٰ ہسپتال کے نام سے لگاتے تھے۔ اچھا، خیر وہ اتنا کوئی بڑا بنیاد یہ دراصل وہاں سے یہ تحریک ملی اس نام کی، اور یہ پھر نام ہم نے اڈاپٹ کیا۔ اس سے پہلے ایک آرگنائزیشن اور تھی جو کراچی میں ایک بلدیاتی کونسل احمد علی کونسلر صاحب جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے پاس یہ تنظیم موجود تھی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے۔ اچھا، تو خیر بہرحال وہ اس طرح جو ہے یہ اس ضرور محسوس کی گئی کہ سرکاری سطح پر اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کا نام جو ہے ذرا مناسب نہیں ہے، تو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا نام یوز کیا جانے لگا۔ تو کئی سال تک تو یہ دونوں تنظیمیں کھالیں اہل سنت کے نام سے ہوتی تھی، اور سرکاری اور دیگر کام جو ہے المصطفیٰ کے نام سے ہوا کرتے تھے۔ بعد میں پھر جو ہے وہ اس دوئی کو ختم کر کے جو ہے تو یہ پولیس ٹاپ لے لیں، پوسٹ کر لیں، نہیں اچھا، تو بس اب مقصد یہ کہ اب اس وقت بھی حنیف بھائی نے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کی وزارت کے دنوں میں جس طرح مطلب یہ کہ انجمن طلباء اسلام کے بعد ان کی دوسری ترجیح کے طور پر سمجھ لیا اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی یا المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی رہی، کیونکہ اس تنظیم کے نام پر یا اس طرح کی فلاحی نام پر جو ہے وہ اپنی وزارت میں رہ کر سرکاری حیثیت میں زیادہ کام کر سکتے تھے۔ مثلا اسلام آباد میں ایک فلاحی پلاٹ جو ہے وہ حاصل کرنا تھا، تو وہ ظاہر ہے اس میں انجمن طلباء اسلام یا نظام مصطفیٰ گروپ کے نام پر تو وہ ایسا کام نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی رہی۔ ادھر یہاں پر ادارے اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی نے بار بار اس طرف توجہ دلائی کہ ہمیں ایک اپنا مرکز کے لیے پلاٹ کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے حنیف بھائی نے جو کوششیں کی KDA کے زید نظامی کے ذریعے، پہلے خداداد کالونی میں ایک پارک کے پلاٹ پر ناکام کوشش کی گئی جس میں ہزاروں روپے ہمارے ضائع ہو گئے، بنیاد لاکھوں روپے، تو وہ وہاں سے پھر فیل ہوئے، تو پھر بالآخر وہ یہ ایک جو ہے کیا ہے کار پارکنگ کا پلاٹ جو ہے زید نظامی صاحب نے وہ ہمیں پہنا دیا، اور وہ کافی دنوں تک اس کی لیگل پوزیشن وغیرہ۔ ایک سوال اس طرح میں کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیں پلاٹوں کے حوالے سے اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ان سارے معاملات میں اس وقت متحرک ترین شخصیت
कौन थी? मेरे ख्याल में तो इम्तियाज़ कादरी थे उस वक्त। सही है, बिल्कुल सही, इसमें कोई शक? इसमें कोई शक। अच्छा, इम्तियाज़ कादरी साहब अगर अपना किरदार अदा नहीं करते तो आप क्या समझते हैं, क्या ये प्लॉट्स, ये मामला इतने आगे बढ़ते? बस मतलब ये कि ये तो एक मतलब मफरूज़े का सवाल है। बात ये कि इसमें कोई शक नहीं कि इम्तियाज़ कादरी साहब ने इनका हनीफ भाई की वज़ारत के दिनों में हनीफ भाई से इस किस्म के बुनियादी और इदारती नौइयत के कामों को में ज़्यादा तवज्जो से काम किया और तवज्जो दिलाई, और ग़ालिबन हनीफ भाई ने भी उनको इसी शोबे के लिए डिप्यूट कर दिया था कि तुम मुझे इस हवाले से मेरे राब्ते में रहो। तो वो रूफ़ी से और इन लोगों से राब्ते में रहे और वो प्लॉटों वगैरह पर दिलचस्पी उनको इस शोबे से दिलचस्पी भी थी और उन्होंने काम भी किया। उसमें हनीफ भाई की भी रहनुमाई और सरपरस्ती भी रही उनको। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी है ना, जो इस वक्त जिसमें नए ट्रस्टेस डाले गए थे, इसकी मेरे पास ट्रस्ट डेट मौजूद है, ठीक है। ये ट्रस्ट डेट, इस पे जो तारीख लिखी हुई है ना सर, ये सितंबर 85 की है। अच्छा। इसके लिए जो स्टैम्प पेपर खरीदा गया कन्वर्जन के लिए कि नए ट्रस्टीज में डाले जाएंगे, उसकी खरीदारी की तारीख है 19, मैं तो अच्छा कैमरे के सामने ला लेते, 75-85। हाँ, ये 29 सितंबर 1985 है। और इम्तियाज कादरी साहब इन सारी चीजों में बुनियादी दस्तावेज हैं, समझ लें। उनकी बात, उनकी जबान, उनके लफ्ज, उसका प्रूफ एक ये भी है कि ये देख लें, ये जो नाम है ना, ये किसका लिखा हुआ है सर? सोसाइटी और इम्तियाज, ये स्टैम्प पेपर इम्तियाज कादरी। ये सर्चिंग करने वाले के एक तंजीम इस तरह की, चूंकि हम लोग जब अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जब रजिस्टर करवाने गए इसके लिए हवाले से नाम, तो सारे मामला तो पता चला एक और तंजीम इस नाम से पहले ही रजिस्टर्ड है, लिहाज नहीं हो सकती। ये अहमद अली काउंसिलर साहब के शायद भाई इकबाल, जो बाद में सेनेटर भी बने, इनके टिकट, ठीक है ना। तो ये इसी हवाले से, इसी मामले से फिर ये तंजीम उनसे टेक ओवर की गई और सारा, और इसका ये बुनियादी दस्तावेजी सबूत ये है, ये देख लें, इम्तियाज नाम लिखा हुआ ये सारी। अच्छा, इम्तियाज कादरी साहब इससे पहले अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी की खाले जमा करते आते थे। बल्कि कराची में सबसे ज्यादा खाले जमा करने का जो अवार्ड वगैरह जो दिया जाता था अमूमन इनको ही मिलता था क्वांटिटी में। इनकी और जब बंस रोड यूनिट की ATI बड़ी समझ कंपटीशन होती थी। तो ये तो TNT कॉलोनी से करते थे। TNT कॉलोनी नहीं, शाह फैसल में भी कुछ एक्टिव होते थे, कैसे होते क्या मुझे याद नहीं, कुछ था। सैयद रिफत अली कादरी साहब जो थे ना, उनकी रहाइश शाह फैसल कॉलोनी में थी और वो खतीब व इमाम थे वहाँ के TNT कॉलोनी। एनी तो बहरहाल मकसद ये कि कहने का मकसद ये है कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जो कि आज एक तंजीम के तौर पर मौजूद है, ये इसकी का क़याम जो है वो बेसिकली क़याम जो हुआ है वो अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी का अमल में लाया गया। उसका एक इर्तक़ाई अमल के ज़रिए जो है बतदरीज जो है वो ज़रूरतन एक तकरीबन 81 से लेकर 85 तक 4-5 साल के बाद जो है, बिल्कुल हमने दुरुस्त अपनी याददाश्त रखी कि हम खाले 86-87 तक भी अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी के नाम से मांगते थे, और सिर्फ ज़िम्नन जो सरकारी इदारों में मामला चलाने के लिए अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का नाम। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। तो ये है। तो अच्छा, इस बात से भी आप मेरे ख्याल तो तायद करेंगे कि ठीक है, अंदरूनी और बैरूनी, तो बहरहाल अंदरूनी अमल तो एक यही था ना कि ATI को फाइनेंस के हल के लिए एक मुस्तकिल मामला करना था, जिसके लिए कोई फलाही इदारा खड़ा करना था जो ATI के अहबाब की इमदाद भी करे, ATI के अहबाब उसमें काम भी करें, और वो ATI को बराह रास्त मतलब देखिए, जो जमात सुन्नत से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम जब खालों के हवाले से उनसे या उनकी कारकर्दगी के हवाले से कि भाई अब जब हम बकरीद में तो कुर्बानी के खाल के कारकुन जब हम लोगों आवाम के सामने जा रहे हैं तो जमात सुन्नत का कारकुन बन के जा रहा हूँ ना, तो मैं वैसे कारकुन जो है अपनी जमात के जिसकी मैं नुमाइंदगी या तर्जुमानी कर रहा हूँ उसको डिफेंस करने के लिए मैं खुद कन्विंस नहीं हूँ। तो वो सवालात जो थे, लेकिन चूँकि जमात सुन्नत में हमारे
کوئی اثر و رسوخ اس سطح کا تھا نہیں. پوری قیادت جو ہے بشمول حنیف بھائی کے اور ظہور حسن بھوپالی کے، ان کا بھی جماعت اہل سنت کے انتظامی امور اور معاملات کے اوپر، مالی امور میں وہ عمل دخل نہیں تھا. وہ سب علماء کرام ہی کی قیادت میں جو بھی تھا وہ اپنے حساب سے کام کرتے تھے. نہیں سر، بعد میں اگر انہوں نے جو دوسری جماعت اہل سنت بھی بنائی، وہ ان علماء کرام کے ساتھ ان کا بالکل عمل دخل بھی موجود تھا، لیکن وہاں پہ بھی کبھی کوئی ویلفیئر سائٹ پر ورکنگ نہیں کی. صرف انہوں نے کھالے جمع کرنے کی حد تک، اس فنڈ کا کیا بنتا تھا کیا نہیں بنتا تھا. تو یہ ہم نے جو ایک مقصد تھا ہمارا کہ ہم کھالوں کو جمع کریں تو اس کا مصرف بھی صرف کہا نہ جائے بلکہ وہ نظر آئے اور گراؤنڈ پہ نظر آئے. تو اللہ کا شکر ہے. ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، لیکن سر آپ جب کھالیں جمع کرنے جاتے تھے نا، تو بے شک آپ کو کوئی پوچھتا تھا کہ کس کی کھال لینے آئے ہو، صحیح ہے، وضاحت کوئی دینی پڑتی تھی. ہم میں سے ساؤتھ کے جتنے لوگ زیادہ تھے، اور سب سے کھالیں زیادہ جمع بھی ساؤتھ میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جتنی کھالیں جمع بھی ہوتی تھیں شاید اس کا 70% ساؤتھ سے ہی آتا تھا، ٹھیک ہے. نہیں خیر وہ وہاں آپ کی جماعتوں کا چکر کی وجہ سے کھالیں کم ہوتی تھی. نہیں کھالیں سب سے زیادہ وہیں سے آتی تھیں، لیکن ہم جب کھالیں لینے جاتے تھے نا، ہم میں سے بیشتر کو کھالیں صرف شکل پہ ملتی تھیں. مجھ سے آج تک کسی نے نہ رسید مانگی، صحیح سے نہ کسی نے پوچھا کس کے لیے لے کے جاؤ، بس. اور یہاں بہت سے لوگ عابد زاہد صاحب بھی جمع کرتے تھے، ان سے کوئی نہیں کہتا بھائی جماعت اہل سنت ہے. سمجھ رہا ہوں وہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک خلیش اور ایک ضرورت ایک کارکن کی حیثیت سے، ایک سوچنے والے دماغ کی حیثیت سے یہ ہمارا حق تھا اور ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم جماعت اہل سنت کو جو یہ لاکھوں روپے کا جو فنڈ دے رہے ہیں اس کا یہ کر کیا رہے ہیں. درست کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں یہ کہ میں عابد